بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی علیک وصحبک یا شفیعنا یوم الجزاء ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ کتاب کا نام ہے فتح المعین، صفحہ نمبر 16 ہے، گزشتہ سے پیوستہ۔ اوپر سے 5ویں لائن میں متن ہے وہ سننا اور مسنون ہے۔ چھٹی لائن میں اس کا نائب فاعل آ رہا ہے تسمیتن، یعنی بسم اللہ شریف پڑھنا۔ تسمیتن باب تفعیل کا مصدر ہے جس کا مطلب ہے بسم اللہ شریف پڑھنا۔ تو بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے اولہ، یعنی وضو کے شروع میں۔ شرح میں ہے للمتوضئ، وضو بنانے والے کے لیے مسنون ہے، ولو بماء مغصوب علی الاوجہ، اگرچہ مائع مغصوب کے ذریعے ہو، قول اوجاع پر۔ یعنی اگر وضو بنانے والا مغصوب پانی کے ذریعے وضو بنائے تب بھی اس کے لیے بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے۔ مغصوب پانی یعنی چھینا ہوا پانی، کسی کی اجازت کے بغیر اس کے پانی کو جو ہے اپنے تصرف میں لینا، یہ غصب کرنا ہے۔ تو مائع مغصوب کے ذریعے وضو بنائے تب بھی بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اگرچہ مائع مغصوب کا استعمال کرنا وضو وغیرہ میں حرام ہے۔ تو بسم اللہ شریف وضو کرنے سے پہلے پڑھنا سنت ہے، اگرچہ مائع مغصوب کے ذریعے وضو کر رہا ہو۔ حرام کام سے پہلے وضو کرنا، یہ بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو مائع مغصوب سے وضو کرنا حرام ہے تو بسم اللہ شریف پڑھنا جائز کیسے ہوگا؟ تو اس کا جواب علماء دیتے ہیں کہ مائع مغصوب کے ذریعے وضو بنانا، اس کی جو حرمت ہے یہ ذاتی نہیں ہے، یعنی وضو کی طرف نسبت کرتے ہوئے حرام ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک دوسری وجہ کی وجہ سے حرام ہے، ایک غیر ذاتی علت ہے جس کی وجہ سے وضو بنانا حرام ہے۔ مائع مغصوب کا استعمال حرام ہے اور وضو کرنے میں استعمال کرنا لازم آ رہا ہے، اس لیے حرام ہے، لیکن وضو فی نفسی ہی جائز ہے، تو اس وجہ سے بسم اللہ شریف پڑھنا جائز ہے۔ تو حرام لی ذاتی ہی سے پہلے بسم اللہ پڑھنا حرام ہے، جیسے زنا کرنے سے پہلے اور کسی کو قتل کرنے سے پہلے، لیکن حرام لی غیر ہی کام ہے تو اس سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا جائز ہے، جیسا کہ یہاں پر ہے۔ تو قول اوجاع پر، قول راجح پر، اگرچہ مغصوب پانی کے ذریعے وضو بنائے تب بھی بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے۔ تسمیۃ اولہ، بسم اللہ شریف پڑھنا وضو کے شروع میں، ای اول الوضوء، وضو کے شروع میں، للاتباعی، اتباع کی وجہ سے، یعنی حدیث شریف میں آیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے شروع میں بسم اللہ شریف پڑھی۔ وَأَقَلُّهَا، اور بسم اللہ شریف پڑھنے کی اقل مقدار ہے بسم اللہ ہی، کم سے کم بسم اللہ کہے تو سنت ادا ہوگی، اس سے کم میں ادا نہیں ہوگی۔ وَأَكْمَلُهَا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور تسمیہ کا اکمل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَجِبُ عِنْدَ احمد، اور امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک بسم اللہ شریف پڑھنا واجب ہے وضو کے شروع میں۔ وَيُسَنُّ قَبْلَهَا التَّعَوُّذُ، اور بسم اللہ شریف پڑھنے سے پہلے تعوذ مسنون ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، یہ مسنون ہے۔ وَبَعْدَهَا الشَّهَادَتَانِ، اور تسمیہ کے بعد کلمہ شہادتین پڑھنا یہ مسنون ہے، یعنی دو شہادت، پہلی شہادت اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور دوسری شہادت کیا ہے؟ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بسم اللہ شریف اعوذ باللہ پڑھے گا، پھر بسم اللہ پڑھے گا، پھر کلمہ شہادت پڑھے گا، شہادتین بجا لائے گا، اس کے بعد جو ہے پڑھے گا والحمد للہ الذی جعل الماء طہورا، اور تمام تعریفیں ثابت ہے اللہ کے لیے جس نے پانی کو پاک کرنے والا بنایا۔ یہ ذکر جو ہے مسنون ہے وضو کی ابتدا میں۔ فرماتے ہیں وَيُسَنُّ لِمَنْ تَرَكَهَا أَوَّلَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِهَا أَثْنَاءَهُ قَائِلًا بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ۔ اب مسئلہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو شروع میں بسم اللہ شریف نہ پڑھے، خواہ جان بوجھ کر نہ پڑھے یا بھول جائے نہ پڑھے، اب جب درمیان میں پہنچا اس کام کے، یہاں وضو کا ذکر ہے خاص، وضو کے درمیان میں پہنچا تو اس نے سوچا چلو شروع میں بسم اللہ چھوڑ دیا میں نے جان بوجھ کے، اب درمیان میں پڑھوں، تو وہ پڑھ سکتا ہے بسم اللہ اولہ آخرہ کہتے ہوئے۔ اسی طرح اگر بھول گیا بسم اللہ شریف پڑھنا شروع میں تو درمیان میں یاد آئے تو درمیان میں پڑھ سکتا ہے بسم اللہ اولہ آخرہ، لیکن جب وضو سے فارغ ہو جائے اس کے بعد یاد آئے کہ میں نے شروع میں یا درمیان میں بسم اللہ نہیں پڑھی، یا جان بوجھ کر شروع یا درمیان میں بسم اللہ نہ پڑھے، تو اب وضو سے فارغ ہونے کے بعد اس کے لیے سنت نہیں ہے بسم اللہ شریف پڑھنا، اب اس کا محل فوت ہو گیا۔
یہی حال جو ہے دوسرے نیک اعمال کا ہے جن میں بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے. جیسے کھانا، اگر کھانے سے پہلے کھانے کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی تو درمیان میں بسم اللہ ہی اول ہو آخر ہو کہے، اور اگر کھانے سے فارغ ہو جائے تو اب بسم اللہ شریف پڑھنا مسنون نہیں ہے، بلکہ اب بسم اللہ شریف پڑھنے کا محل فوت ہو گیا، یہ سنت فوت ہو گئی. وَيُسَنُّ لِمَن تَرَكَهَا أَيْ لِمَن تَرَكَ التَّسْمِيَةَ أَوَّلَهُ أَيْ أَوَّلَ الْوُضُوءِ، اور جس نے بسم اللہ شریف کو وضو کے شروع میں چھوڑ دیا اگرچہ جان بوجھ کر ہو، ان یاتیہ بہا، یسنو کا نائب فاعل آ رہا ہے، ان یاتیہ بہا کہ وہ بسم اللہ شریف کو لائے، افناءہ وضو کے درمیان، قائلاً کہتے ہوئے، کیا کہتے ہوئے؟ بسم اللہ اولہ آخرہ، بسم اللہ اولہ آخرہ کہتے ہوئے، یعنی وضو کے شروع میں بھی اور اس کے آخر میں بھی اللہ کے نام سے. لا بعد فراغی ہی، نہ کہ وضو سے فارغ ہونے کے بعد، وضو سے فارغ ہونے کے بعد بسم اللہ شریف پڑھنا مسنون نہیں ہے. وقضا، اور اسی کے مثل ہے، یعنی یہی شرعی حکم ہے، فی نحو الاکلی والشربی والتالیف والاکتحال، کھانے پینے، تصنیف و تالیف کرنے اور سرما لگانے جیسے عمل میں. نحو جیسا، کھانے پینے، کتاب کی تالیف کرنے اور سرما لگانے جیسے عمل میں بھی وضو ہی کے مثل مسئلہ ہے تسمیہ سے متعلق، کہ شروع میں پڑھے، شروع میں نہ پڑھے تو درمیان میں پڑھے، درمیان میں اگر پڑھے گا تو کہے گا بسم اللہ اول ہو آخر ہو، اور شروع اور درمیان میں نہیں پڑھا، اب اس عمل سے فارغ ہو گیا تو اب مسنون نہیں ہے تسمیہ. اب یہاں پہ فی نحو الاکلی و شربی، نحو کہا، نحو یعنی جیسا، مانند، تو اس نحو کا بیان آ رہا ہے. مما یسن لہ التسمیۃ، یعنی وہ عمل جس کے لیے تسمیہ مسنون ہے، جس کے شروع میں بسم اللہ شریف پڑھنا مسنون ہے، وہ کوئی بھی عمل کرے گا، شروع میں ترک کر دے تو درمیان میں لائے، درمیان میں بھی نہ پڑھے تو آخر میں فارغ ہونے کے بعد اب بسم اللہ پڑھنا مسنون نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں والمنقول عن الشافعی و کثیر من الاصحاب، اور امام شافعی اور اصحاب شافعیہ میں سے بہت سو سے منقول ہے. کیا منقول ہے؟ ان اول السنن التسمیۃ، کہ بے شک تمام سنتوں میں سب سے پہلی سنت، تمام سنتوں سے پہلی سنت بسم اللہ شریف پڑھنا ہے. وضو سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا یہ سب سے پہلی سنت ہے. وبہ جزم النووی فی المجموع وغیرہ، اور اسی پر امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجموع وغیرہ میں جزم فرمایا، اعتماد فرمایا. تو اب جب انہوں نے کہا سب سے پہلی سنت تسمیہ ہے، تو اب اس پر جو ہے اس تفریح ہے یہ، فینوی معہا عند غسل الیدین، لہٰذا وہ تسمیہ کے ساتھ بسم اللہ شریف پڑھنے کے ساتھ نیت کرے گا دونوں ہاتھوں کو دھوتے وقت، یعنی سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھوئے گا، دونوں ہاتھوں کو دھونا سنت ہے گٹھوں تک، تو وہ بسم اللہ شریف پڑھتے ہوئے دل میں نیت کرے گا. وقال جمع متقدمون، اور متقدمین کی ایک جماعت نے کہا، ان اولها السواک ای اول السنن، بے شک تمام سنتوں میں سب سے پہلی سنت ہے مسواک کرنا، یعنی پہلے مسواک کرے گا، جب منہ صاف ہو جائے گا پھر اللہ کا نام لے گا، بسم اللہ پڑھے گا. یہ بھی جو ہے متقدمین اصحاب شافعیہ کی ایک جماعت نے فرمایا ہے. ثم بعدہ التسمیۃ، پھر اس کے بعد بسم اللہ شریف پڑھنا. تو بعض علماء نے یہ کہا، لیکن معتمد وہ ہے جس پر امام نووی نے اپنی کتابوں میں اعتماد کیا، کہ تمام سنتوں میں سب سے پہلی سنت تسمیہ ہے بسم اللہ شریف پڑھنا. تو پھر وہ اعوذ باللہ کہے گا، بسم اللہ شریف پڑھتے ہوئے ہاتھ دھوئے گا اور دل میں نیت کرے گا. فرعون تسن التسمیۃ لتلاوت القرآن، قرآن شریف کی تلاوت کے لیے بسم اللہ شریف پڑھنا مسنون ہے. ولو من اثناء سورۃ، اگرچہ کسی سورت کے درمیان سے ہو، شروع سورت سے پڑھے تب بھی بسم اللہ شریف پڑھنا مسنون ہے، درمیانی سورت سے پڑھے تب بھی بسم اللہ شریف پڑھنا مسنون ہے. فی صلاۃ او خارجہا، نماز میں یا نماز سے باہر، نماز کسی نماز میں ہو تب بھی یہی حکم ہے، اگر درمیانی سورت سے پڑھے تب بھی بسم اللہ شریف پڑھنا مسنون ہے، اور نماز کے باہر بھی یہی حکم ہے. ولی غسل و تیمم و ذبح، اور غسل کرنے کے لیے اور تیمم کرنے کے لیے اور ذبح کرنے کے لیے، جانور ذبح کرنے کے لیے بھی بسم اللہ شریف پڑھنا مسنون ہے. اور شافعی مسلک میں پوری بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے جانور ذبح کرنے سے پہلے، اور ساتھ میں درود شریف پڑھنا بھی مسنون ہے. تو سوال یہ ہے کہ بسم اللہ شریف میں جو الرحمن، پوری بسم اللہ میں جو ہے خدائے رحمان و رحیم کا نام آتا ہے، اور بسم اللہ شریف پڑھنا یہ تو ایک رحمت والی چیز ہے، اور ذبح کرنا ایک قہر والی چیز ہے. تو لہٰذا
بسم اللہ شریف پڑھنا جو ہے یہ مکمل کیسے مسنون ہو؟ صرف بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہنا کافی ہونا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہمارے علماء دیتے ہیں کہ ذبح کرنے والے کے حق میں یہ عمل رحمت ہے، اس لیے کہ اس ذریعے سے اسے گوشت حاصل ہوتا ہے۔ جانور جس کا گوشت حلال نہیں تھا، ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت اس کے لیے حلال ہو جاتا ہے، اس کو ایک بڑی نعمت ملتی ہے، تو اس لیے یہ اس کے لیے رحمت ہے۔ تو پوری بسم اللہ شریف پڑھے گا، بلکہ درود پاک بھی پڑھے گا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔